یہ بابی بابا سے والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین وعلا آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ انتہائی قابل احترام ساتھیوں اور راہ محبت کے ہم نوا با وفا اور صاحب حیا دوستوں، میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے دل میں نا یاد محبوب کے حوالہ سے ایک بات آئی کہ محبوب حقیقی، محبوب غیر فانی کے ساتھ رابطے کا جو حسین، جمیل، محبوب اور مقبول وسیلہ آپ کے اور میرے درمیان قائم ہوا، وہ یاد محبوب ہے۔ اور تھوڑی سی رمق اور عشق کی چمک اور درد کی لذت روح میں موجود ہو تو یاد محبوب ایک کامل شیخ کا کام کرتی ہے۔ اور جب بھی یاد محبوب کا تذکرہ ہوتا ہے ہمیں خود خبر نہیں ہوتی کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں اور کہاں سے یہ کرم نوازی ہو رہی ہے اور کہاں تک جا رہی ہے۔ تو ایسا کوئی دل نہیں جہاں عشق اپنا وار نہ کرتا ہو، اور ایسی کوئی روح نہیں جس روح پہ یہ یاد محبوب روحانی میٹھے حملے نہ کرے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب حملہ ہوتا ہے تو زخم ہوتا ہے، اور زخم درد دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، لیکن یاد محبوب کا درد زخم وہ زخم ہے جو درد جسم کو درد نہیں دیتا بلکہ آپ کی روح کو بیدار کرنے کا کام کرتا ہے، روح کو تازہ اور جگانے کا کام کرتا ہے۔ اور بہت سے ادوار میں بہت سے اولیاء، انبیاء، محققین اور محدثین، اولیاء اعظام نے جب دیکھا کہ جو راہ محبت کے مسافر ہیں انہیں پیاس کی طلب ہوتی ہے، تو جب انہیں وہ دوا چاہیے ہو تو پھر مختلف اولیاء نے اپنے اپنے ادوار مختلف رنگوں میں کلام لکھے اللہ اور بندے کی محبت کے۔ تو خواجہ یعقوب علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب میرے دور میں راہ حق کے مسافروں کو اس دوا کی طلب ہوئی تو میں نے اس کا نام یاد محبوب تجویز کیا، اور بھٹکتی روحوں کو اکٹھا کر کے ان کی منزل تک لے جانے کا کام یہ یاد محبوب کرتی ہے۔ اور عشق میں ہچکولے کھانے والوں کو، جو عشق میں ہچکولے کھاتے ہیں، انہیں حوصلہ اور والہانہ ہمت دے کر یار کی طرف دوڑا کے لے جانے کا کام یہ یاد محبوب کرتی ہے۔ تو یہ میرے شیخ کا کلام ہے، اسے ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں تو ہماری روحیں بھی تازہ ہوتی ہیں، ہماری زندگی میں بہار آتی ہے، اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ کیسے مضبوط کرنا ہے، ہم نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا ربط کیسے مضبوط کرنا ہے۔ دوستان من، اسی یاد محبوب کے ریفرنس سے میں ایک بات کرتا چلوں۔ آپ لوگوں نے ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کبھی اللہ نہ کرے کبھی کسی کو ایسا موقع نصیب ہو، ایسا میسر آئے وقت، اگر آپ لوگوں کو جج کے سامنے کھڑا ہونا پڑے تو کیا خیال ہے آپ کا؟ ٹانگیں کانپیں گی نا آپ کی، دل کی دھڑکن تیز ہوگی، جسم پہ کپ کپی آ جائے گی۔ دنیا کا وہ جج ہے، عارضی جج ہے۔ اب واللہ عالم کسے خبر کہ اس جج نے کبھی نماز بھی پڑھی ہے یا نہیں، اسے شریعت کا بھی پتہ ہے یا نہیں، روزہ بھی کبھی اس نے رکھا ہو یا نہیں۔ سب کی بات کی میں کر رہا اللہ ضبط کلام۔ اب آپ دیکھیے، میں یہاں سمجھانا جو چاہتا ہوں، میں سب کی بات نہیں کرتا، بہت سے اچھے، بہت سے اپنے عہد سے وفا کرنے والے، بہت سے کاملین لوگ بھی ہیں جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، تہجد گزار ہیں، اللہ کا خوف جن کے دلوں میں ہے، بہت سے اچھے جج بھی ہیں۔ اصل بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ایک دنیا کا منصف اس کے کٹہرے میں کھڑے ہو کے
تو آپ کی ٹانگیں کانپتی ہیں. تو کبھی سوچا ہے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے اس کا سامنا کیسے کرو گے؟ وہاں کیا حال ہوگا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کبھی ذہن میں یہ خیال آیا یہ تو ایک عارضی جج ہے، پتہ نہیں عمل ہے بھی یا نہیں بھی ہے، اس کے سامنے اس کے کٹہرے میں بھی کھڑا نہیں ہوا جاتا. تو وہ جو هو اللہ الذی لا الہ الا هو اللہ الرحمن الرحیم المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحاکم العادل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الحکیم الودود المجید الباعث الشاہد الحق الوکیل. اس کے سامنے آپ کیسے کھڑے ہو گے اس پروردگار کے جو اتنی شانوں کا. تو میں کہتا ہوں یہاں پہ کہ کم از کم جتنے اس دنیا دار کے سامنے خوف اور ڈر رکھتے ہو اور جس نے سب کو پیدا کیا اس کا اتنا سا خوف تو رکھو اپنے دل میں کہ ہم معاذ اللہ اس جج کے مقابلے بھی نہیں ڈرتے اپنے رب سے. یہاں میرے تیرے شیخ کی روح وجد میں آئی. آپ نے یاد محبوب میں کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں میں اس دن پڑھ رہا تھا تو میری کیفیت بھی بدل گئی کہ حضرت صاحب کے کلام میں آپ یاد محبوب میں درد دیکھیں کتنے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ ساڈے تے بیرے وچ، یہ دورے حضرت صاحب کے انسان کی اصلاح کے لیے، ہمارا رابطہ اور ہمیں بتانے کے لیے کہ اللہ کا خوف کیسے دل میں رکھنا ہے. ساڈے تے بیرے وچ بوٹا مکئی دا اوتھے حساب ذرہ دا لئی دا اوتھے حساب ذرہ دا لئی دا جاوے نہ دکھ ایک کڑی دا سیدہ پر قبر تینوں یاد نہیں وے غافلا خوف ذرا دل کھائی. کہ انسان کو کم از کم اس جج کے برابر تو ڈرنا چاہیے نا اپنے رب سے. اگر مجھے ایک بات بتاؤ، میں یہاں سانس لے رہا ہوں، ابھی میری سانس رک جائے، میں اتنا قادر نہیں ہوں، اتنا طاقتور نہیں ہوں. اللہ تم لوگ مجھے پیر کہتے ہو، میری اتنی اوقات نہیں کہ میں اپنی دوسری سانس باہر نکالوں. وہ مالک ہے، وہ خالق ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، تو ہمیں اس کا خوف. اب یہاں پہ میں آپ کو ایک مثال دوں تاکہ آپ کو میری بات کی سمجھ آئے، آپ کے فہم میں میری گفتگو بیٹھے. آپ لوگ کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، کوئی رکشہ چلاتا ہے، کوئی درزی ہے، کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے، کوئی نوکری بینک میں کر رہا ہے، مختلف رزق حلال کی تلاش میں نکلتے ہیں. آپ لوگ جاتے ہیں کام کر کے تھکے آ رہے، آپ جب گھر آتے ہیں سب سے پہلے آپ کو طلب ہوتی ہے کھانے کی. آپ کی والدہ یا آپ کی اہلیہ کھانا لا کے آپ کے سامنے رکھے تو سارے دن کی بھوک لگی ہوتی ہے. تو اگر وہ 2-4 ماہ کا بچہ، 2-4 سال کا بچہ وہ جگ میں پانی لے اور آ کے تمہارے سالن میں ڈال دے تو کیا کرو گے؟ ڈالنے دو گے اسے منع کرو گے نا. اور منع کیسے کرو گے؟ ایسے کرو گے کہ بیٹا ٹھہر جاؤ، میں نے یہ کھانا کھانا ہے، اس میں پانی نہ ڈالو. اس طرح کہو گے کہ یہ جلدی سے اٹھ کے اسے کہو گے کہ خبردار بھی میں نے کھانا کھانا ہے، سارا دن کا بھوکا آیا ہوں، کیوں پانی ڈالنے لگے ہو؟ جلدی سے اٹھ کے کہو گے. کیوں؟ ہماری اس باڈی کو، ہیومن باڈی کو نیڈ ہے، خوراک چاہیے. تو میں یہاں پہ کیا کہتا ہوں کہ انسان کا جو نفس ہے وہ بچے کی مانند ہوتا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ یہ بچے کی مانند ہوتا ہے. اب یہاں پہ میں سمجھانا کیا چاہتا ہوں، جب یہ نفس، یہ خواہشات انسان کی، انہیں طلب ہو گناہ کرنے کی تو آرام سے کبھی نہ کہنا انہیں، بلکہ انہیں تھپڑ لگانا. جس طرح اس بچے کو تو نے آرام سے نہیں نہ کہا اسے، حالانکہ تیرے صرف ظاہری جسم کو ضرورت تھی کھانے کی. یہاں تو روح کی بات ہے، یہاں تو روح کی غذا کی بات ہے. جس طرح تو نے اس بچے کو جلدی سے فوراً سے منع کیا نا کہ میرا سالن خراب نہ کرنا، اس طرح جب بھی گناہ کا خیال آئے تو فوراً اپنے نفس کو اس بچے کی طرح ڈانٹنا کہ خبردار، میں نے اس رب کے سامنے پیش ہونا ہے، میں نے اس قادر کے سامنے پیش ہونا ہے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے. جب بھی آپ کو کبھی گناہ کا خیال آئے
تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، جب بھی گناہ کا خیال آئے فوراً سے پہلے دوسرا خیال آپ کو یہ آنا چاہیے کہ میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ یا تو کوئی بندہ آپ میں سے یہ دعویٰ کر دے کہ بھئی میں 10,000 سال جیوں گا، میں 20,000 سال جی لوں گا، 1,000 سال جیوں گا۔ کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے بادشاہ آئے، انہوں نے مر کے قبر میں جانے اور سامنے حضور کے اللہ کے بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ تو اپنے آپ کو اس اہل کرو، اس مطابق بناؤ کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں۔ اب یہاں میں آپ کو حسن بصری کا ایک واقعہ سناتا چلوں۔ اصل وقت اتنا مختصر ہوتا ہے۔ آپ نے ہتھ کری دیکھی ہوگی، یہاں پولیس والے بھی آئے ہیں، نہیں دیکھی تو ان سے دیکھ لینا۔ وہ جس طرح ہتھ کری پکڑی ہو نا، یہاں باندھی ہو کلائی پہ، تو وہ پیچھے سے کھینچتے ہیں کہ بھئی آگے نہیں جانا۔ وہ وقت کی ہتھ کری بھی میرے قدموں کو لگی ہوئی، میں بھی آگے نہیں جا سکتا، تو وہ محدود ٹائم ہوتا ہے۔ تو حضرت حسن بصری علیہ رحمہ آپ فرماتے کہ میں ایک روز نہ گیا، غلاموں کی منڈیاں لگا کرتی تھی۔ یہ سبق آپ کو صرف آپ کو سمجھانے کے لیے سبق انہوں نے دیا کہ غلاموں کی منڈی میں مختصر کر دیتا ہوں۔ وہاں آپ گئے تو جا کے غلام خریدا، غلام خرید کے تو اسے لے آیا گھر، آگے اب اس غلام سے پوچھنے لگے کہ بتا تیرا نام کیا ہے؟ وہ غلام کہتا ہے جی کہ میں تو غلام ہوں، آپ میرے مالک ہیں۔ تو غلاموں کا نام نہیں ہوتا، مالک جس نام سے چاہے پکار لے۔ اچھا تو یہ بتا کہ تجھے پہننے میں کیا لباس پسند ہے؟ وہ کہنے لگا جی غلاموں کی بھی کوئی خواہش ہوتی ہے، غلاموں کی بھی کوئی پسند ہوتی ہے، آپ آقا ہیں، آپ مالک ہیں، جو آپ کا دل کرے وہ مجھے پہنا دیجیے گا، میں پہن دوں گا۔ اچھا چلو یہ بتا کہ کھانے میں تو کچھ پسند ہوگا نا، کھانے میں کیا پسند ہے؟ وہ کہنے لگا حضرت کمال کرتے ہیں، ہم تو غلام ہیں، تو غلاموں کو کیا پسند اور ناپسند ہے؟ جو آپ دیں گے، آپ آقا ہیں، مالک ہیں، جو آپ عطا کریں گے ہم کھا لیں گے۔ تو حضرت حسن بصری فرماتے کہ میرا جسم جھنجھوڑ دیا اس کے اس جواب نے، میری روح میں کب کبھی آ گئی۔ تو اپنے آپ کو مخاطب کر کے حضرت حسن بصری کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں دنیا دار مالک ہوں، اس غلام کو میں خرید کے لے کے آیا، رقم ادا کی، خریدا، لے آیا، تو یہ میری پسند کا اتنا اہتمام کر رہا ہے، اور یہ اگر چاہے تو میری رقم ادا کر کے آزاد ہو سکتے ہیں۔ تو تم بتاؤ اللہ کے غلام ہو، اس کو ساری سلطنتیں فروخت کر کے بھی اللہ کو ہدیہ دے کے تو آزاد ہو سکتے ہو؟ نہیں نہ ہو سکتے۔ تو جس طرح حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ جس طرح ضبط کروائیں، جس طرح ایک دنیا دار غلام اپنے دنیا دار آقا کا اتنا احترام کرتا ہے کہ اس کی پسند میں راضی رہتا ہے، جس طرح وہ پکارے اس طرح وہ اپنا نام رکھتا ہے، جو اسے پسند ہو، جس طرح وہ چاہے اسے کھانا کھلا دیتا ہے، جس طرح کا لباس چاہیے وہ لباس دے دیتا ہے۔ تو اے انسان، تو اتنی غفلت کی چادر کیوں تان کے بیٹھا ہے کہ جو خالق حقیقی ہے، جس نے تجھے پیدا کیا ہے، تو اس کی رضا پہ راضی کیوں نہیں رہتا؟ جو وہ تجھے عطا کرتا ہے تو کیوں نہیں اس کی عطا پہ راضی رہتا؟ جو وہ تجھے پہننے کے لیے دیتا ہے تو کیوں شکوے کرتا پھرتا ہے کہ میرا لباس ہے اچھا ایسا ہو، مجھے کھانے میں یہ ملے، مجھے یہ ملے؟ اللہ کا شکر کر، اس کے حلال مل تو رہا ہے نا۔ تو ہر حال میں انسان کو اپنے رب سے، دیکھیں ناراض بندہ وہاں ہوتا ہے جس سے وہ طاقتور ہو۔ مثال کے طور پہ میں حسین صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں، ان سے زیادہ طاقتور ہوں، ان سے بڑا ہوں، میں ان سے ناراض ہو سکتا ہوں، ان سے شکوہ کر سکتا ہوں۔ اللہ سے ناراضگی یا اللہ سے شکوہ کیسے؟ اپنے آپ کو خدا سے معاذ اللہ بڑا سمجھتے ہو؟ تو یہ چیزیں، یہ دوا ہے، یہ جو ہمارے حضرت صاحب نے تجویز کی یاد محبوب کی صورت میں، یہ چیزیں اپنے دماغ میں بٹھا کے لے کے جائیں۔ اور ایک ہی سبق ہے آج کا کہ آئندہ جب بھی گناہ کا خیال آئے تو یہ خیال اس سے پہلے آنا چاہیے کہ میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اگر نہیں تو کسی دن پریکٹیکل کرنا، جا کے جج کے سامنے پیش ہونا، بے شک تو نے کوئی گناہ کیا یا نہیں کیا، ٹانگیں تیری پھر بھی کام دے گی وہ دنیا دار جج کے سامنے۔ تو یہ ذہن میں یہ خیال رکھتے ہیں۔ اب جو سبق ہم پڑھتے ہیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے رب کو پکاریں، دل کی طرف نگاہ کریں اور اللہ کا ذکر کریں کہ اللہ اس ذکر کی برکت سے ہماری روحیں توانا و تازہ کریں، اور اللہ ہمیں ہر حال میں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ 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 اللہ
میرے بڑے محترم، ہمارے بڑے عزیز، ہمارے بھائی، جن کے دل میں ماشاءاللہ عاشق رسول ہیں اور دل میں خدمت خلق کا جذبہ پیوست ہے، مخلوق خدا کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ ان کی خدمت میں برکتیں عطا فرما کے ان کا اس جہاں میں بھی اور اگلے جہاں میں بھی اجر عظیم عطا فرمایا۔ ہماری تحصیل مسرور کے اے سی صاحب قمر محمود من صاحب، میں بڑا مشکور ہوں جناب آپ کا، آپ تشریف لائے، اللہ آپ کو قدم قدم کے بدلے اجر عظیم عطا فرمائے۔ اینڈ مسٹر عمر، it's few words for you, bro. I'm really thankful for you. You're coming here. So may Allah bless you always. So if you need anything, just let me know. I'll try my best to sort out that, okay? So it's like your second home. You can come anytime. ترکی سے ہمارے دوست اسپیشلی تشریف لائے ہیں، عمر صاحب عرس پہ بھی آپ کی ملاقات ہوئی تھی، تو اللہ آپ کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی کیا؟ یہ طیب اردگان صاحب کے نا خالہ بھائی ہیں۔ یار زندہ صحبت باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔